یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس معاملے میں جس معاملے میں ان دونوں کا اختلاف ہوا ہے اس میں آپ کو پنچ نہ تسلیم کر لیں، حاکم نہ مان لیں، اور پھر آپ کے فیصلے کے بعد دل میں کوئی انقباض، کوئی تنگی محسوس نہ کرے جو فیصلہ آپ نے دیا، اور پوری طرح جب تک کہ سلنڈر نہ بول جائے رسول کے سامنے میں، یعنی رسول کے سپرد نہ خود کو کر دیں، یہ مومن ہے۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا جو رسول کی حدیثیں دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کے خلاف لکھا یا ہمارے امام نے ایسا کہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ لوگ بھی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، قرآن کہہ رہا یہ حدیث بھی نہیں ہے جس کے ضعیف اور قوی اور موضوع ہونے کا سوال ہو جائے آدمی اٹھا لے یا حوالہ تلاش کرنا شروع کرے تو قرآن کیا ہے؟ اطاعت، رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ خود کو رسول کے حوالے کر دیجیے، رسول جو کہہ رہے ہیں اسے مان لیجیے، چاہے وہ دینی معاملے میں ہو یا دنیاوی معاملے میں ہو۔ دینی معاملے میں نبی کی حیثیت نبوت کی ہوگی، رسالت کی ہوگی، اور اگر دنیاوی معاملے کا فیصلہ وہ کرتے تو ان کی حیثیت حاکم کی ہوگی۔ اس لیے نبی کا فیصلہ تو ہر حال میں سروپری ہے، سب سے اونچا ہے، اور اس کو مان لینے میں ہمیں کوئی تنگی دل میں نہیں محسوس ہونا چاہیے، اس وقت ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم لوگ گناہگار ہیں، عمل نہ کر سکیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ رسول کا ہر فیصلہ رسول پر ایمان رکھنے والے کے اوپر واجب ہے، جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان پر واجب ہے، اور انشراح صدر کے ساتھ، کھلے دل سے، خوشی دل کے ساتھ۔ میرے دوستو، اطاعت رسول کی یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اسی لیے رسول آتے ہی ہیں۔ رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو ایمان اسلام کے بارے میں بتانا چاہتا تو جو آپ کو اتنی دولتیں دے رکھا ہے، جس نے آپ کو مکان دے رکھا ہے، بیوی بچے دے رکھا، وہ تو چاہتا تو ایک ایک قرآن سب کے گھر میں بھیج دیتا۔ اللہ چاہتا تو ہر لینگویج میں قرآن بھیج دیتا۔ آپ اردو جاننے والے ہو، چلو اردو تو قرآن آپ کی ہے، جو انگلش جاننے والا اس گھر انگلش میں نازل کر دیتا، کیونکہ مشکل کام تھا اللہ کے لیے۔ لیکن نہیں، ایک آئیڈیل دیا، ایک انسان کو دیا رسول بنا کر کے، تاکہ وہ ایک ایک چیز کو عمل کے ذریعے بتایا، پریبھاشت کرے، نمونہ بن جائے آپ کے لیے، آئیڈیل بن جائے آپ کے لیے، کر کے دکھائے اس کام کو۔ تو رسول تو آتے اسی لیے۔ ہم کیسے رسول کے ماننے والے ہیں جو رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ ہماری نماز رسول جیسی نہیں ہے، ہمارا روزہ رسول جیسا نہیں ہے، ہمارا حج رسول جیسا نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں، ہماری شادی بیاہ رسول جیسا نہیں، ہمارا کوئی بھی کام رسول جیسا نہیں ہو رہا ہے نا، یا رسول کے احکام کی روشنی میں نہیں ہو رہا ہے نا۔ اب پھر بھی ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں۔ اطاعت کے بغیر رسول کا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو ہم نے نازل ہی اسی لیے کیا کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ رسول اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ رسول کا نعرہ لگائیں، رسول اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ ان کے نام پر جشن منائیں، ان کی نعت پڑھیں یا کودیں یا پھاندیں واہ واہ کہیں، یہ سب رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ نہیں۔ آپ اگر سوچیں کہ کھانا اس لیے پکا ہے کہ سارے لوگ دیکھتے رہیں یا اس کی خوشبو سونگتے رہیں، کھائے کوئی نہیں، بس خوشبو ہی سونگے، دیکھ کے چاروں طرف کھڑے ہو جائے، جائے سونگے اور سونگتے رہیں، کھانے کا مقصد ہوگا کیا؟ کھانے کا مقصد، کھانا تو اس لیے بنتا ہے کہ کھائے آدمی، پیٹ بھرے، زندگی جیے۔ کپڑا اس لیے سلایا جاتا کہ پہنے، یہ ہمیں جاڑا سے بچائے، گرمی سے بچائے، موسم کے مار سے بچائے۔ اس لیے تو نہیں بنتا کپڑا کہ آپ دیکھتے رہے، سجا کے رکھے ہینگروں پہ اور کہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت بڑھیا سلایا۔ دولت اللہ نے اس لیے دے رکھی ہے کہ آپ اسے کھائیں، پیئیں، بچوں پہ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جمع کر کے گڈی بنا کے رکھتے جائیں، بینک میں رکھتے جائیں، دیکھتے رہیں، خوش ہوتے رہیں، خوب ہے میرے پاس دولت۔
مقصد نہیں ہو. تو رسول کا مقصد کیا؟ صاف اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول کو تو ہم نے اس لیے نازل کیا تھا کہ رسول کی اطاعت کی جائے. بعثت رسول کا مقصد اطاعت ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رسول کے نام پہ نعرے لگائے جائے, جلوس نکالا جائے, ان کی پیدائش یا ان کی خوشی یا غم میں جو ان کا ہے اس کو منایا جائے. جلوس نہیں, کوئی بیکار باتیں ہیں یہ سب. رسول اس لیے تھوڑی آئے تھے. رسول تو اس لیے آئے تھے کہ ان کے کہے کے مطابق آپ کی نماز ہو, ان کی کہے کے مطابق آپ کی رکوع ہو, سجود ہو, ان کے ارشاد و فرمودات کے مطابق آپ کی زندگی ہو. آپ شکل سے مسلمان لگے, لباس سے مسلمان لگے, آزان دے 5 وقت مسلمان مسجد کی طرف دوڑے, یہ ہے اسلام. سمجھ میں آئے کہ مسلمان ہے. رسول کی پکار پہ سب بھاگے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ صحابہ کا جو مقام ہے, جو مرتبہ اتنا بڑا ہے نا رسول کے بعد, اس کی وجہ عبادت نہیں ہے ان کی. ہم میں سے بہت سے لوگ لمبی زندگی پاتے ہیں اور صحابہ سے زیادہ عبادت کر لیتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ صحابہ سے زیادہ انہوں نے روزے رکھے, حج کیے, مگر صحابہ کے سواری اونٹ, ان کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے جو مٹی آئی نا, اس کی برابری بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ 5 وقت وہ بھی نماز پڑھتے تھے, ان کی بھی نمازیں چھوٹتی تھی, وہ بھی ہماری آپ کی طرح تھے, وہ بھی کاروباری تھے, بزنس کرتے تھے. سب سے بڑی چیز جو تھی رسول کیا اطاعت کا شوق صحابہ میں بہت زیادہ تھا. انہوں نے پوری زندگی رسول کی اطاعت کی ہے, اور یہ چیز آج کی دنیا میں مفقود ہے. ہم لوگ سب کچھ تو کر سکتے ہیں, اطاعت رسول نہیں کر پاتے. کیا شوق تھا. وقت نہیں ہے, انشاءاللہ آئے گا تو موضوع اس میں بولوں گا. ایک روایت میں نے ابھی پرسوں میں نے پڑھائی. اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے, جماعت تیار تھی, جماعت چل رہی تھی, نماز پڑھا رہے تھے. صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ ہے, دیکھا لوگ جماعت میں ہے اور رکوع میں پہنچ گئے. عبادت کا بھی شوق تھا اور اطاعت کا بھی شوق تھا. اللہ کے رسول رکوع میں ہے اور ہم کھڑے رہے, وہیں سے رکوع کرتے ہوئے چلتے چلے آئے, وہیں سے اللہ اکبر کہا اور رکوع کر کے بھاگے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی جماعت میں شامل ہو. عبادت کا بھی شوق دیکھیے, اطاعت کا بھی شوق دیکھیے, دونوں چیزیں. جہاں جوتے چپل اتارتے ہیں نا, وہاں دیکھا عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول رکوع میں ہے, سارے لوگ رکوع میں, وہی رکوع کر لیا, وہاں سے رکوع کی حالت میں چلتے چلے آ کر کے سب میں شامل. نماز کے بعد اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی سے, دعا دی کہ ازادک اللہ حرصا, اللہ تیرا حرص اور بڑھائے, تیرا لالچ اور بڑھا دے, تیرا یہ شوق اور بڑھا دے عبادت و اطاعت کا. بولا تو آئندہ ایسا مت کرنا. کیا کہا؟ بولا تو آئندہ ایسا مت کرنا, یہ تیرا شوق تھا لیکن ایسا کرنا مت آئندہ. اور اس کو رکعت میں شمار کر لیا اللہ کے رسول نے. جبکہ حالت رکوع میں اگر آپ پاتے ہیں امام کو تو وہ آپ کی رکعت میں شمار نہیں ہوتی, کیونکہ سورہ فاتحہ چھوٹ گئی آپ کی. اللہ کے رسول نے اس کو رکعت میں شمار کرا دیا. یہ فیسلٹی صرف ان کے شوق کو دیکھ کے تھی, وہ ہمارے آپ کے لیے نہیں. لیکن دعا دی اللہ کے رسول نے, زادک اللہ حرصا, اللہ تیرا لالچ اور بڑھا دے. وہ اطاعت کا جو شوق تھا نا ان کے اندر, اور اطاعت جو وہ کرتے تھے نا, اس کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اولیاء و علماء پر فائق ہے. حالانکہ غریب تھے, کپڑے پھٹے ہوئے, مطلب کوئی بہت اچھی حالت میں تو صحابہ نہیں گزر کے گئے ہماری اور آپ کی طرح. اچھے کھاتے پیتے بھی نہیں تھے, وہ نعمتیں بھی نہیں تھی, نو فیسلٹیز, لیکن مرنا جینا اللہ کے لیے, اطاعت رسول میں یہ ان کا ترہ امتیاز تھا. وہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے. لہذا رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب نمبر 1 رسول کی رسالت کو ماننا, کہ وہ انسان تھے, اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا آپ کے لیے, رسول و پیغمبر بنا دیا, تو اپنے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو رسول کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے. نمبر 2
رسول کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، اور اس طرح واجب ہے کہ بسط شوق ہم اطاعت کریں. اسی میں ہماری کامیابی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر